أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ برادران اسلام، میں اپنے آپ کو اور اب تمام حضرات کو اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کے احکام پر عمل کر دیں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہوں۔ بھائیو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور اس کی نعمتوں پر، اس کے انعام و افضال پر، اکرام پر اس کا شکریہ ادا کرو، اور ایسے کاموں کو انجام دو جو اللہ رب العالمین سے آپ کو قریب کر دیں۔ خاص کر ان ایام مبارکہ میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جو رمضان کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے، اور اس عشرے کی راتیں علی الاطلاق سال کی تمام راتوں میں افضل ہیں۔ ان ایام کو، ان شب و روز کو، نیکی کے اس عظیم موسم کو تقرب الی اللہ کے کاموں کے لیے غنیمت جانو، کیونکہ ان ایام میں اللہ رب العالمین کے فضل و احسان اور جود و انعام کا دریا بہتا ہے، اس کی مغفرت کے جھونکے چلتے ہیں۔ اسی لیے یہ ایام اتنے بابرکت ہیں کہ ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگانا چاہیے۔ حاضرین گرامی،
اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ نہایت عمدہ احکام اور اہم فرائض پر مشتمل ہے۔ ان فرائض کو انجام دینے والا انشاءاللہ خیر و سعادت، فلاح و کامرانی اور خوشحالی و فارغ البالی سے بہرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان اہم فرائض کے اندر قدر و منزلت کے اعتبار سے اور عمومی نفع کے اعتبار سے، افراد اور سوسائٹی کے افراد تک فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، کثیر النفع ہونے کے اعتبار سے زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سر فہرست ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کا اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تفصیل بتاتے ہوئے زکوٰۃ کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ نماز کے بعد جو اسلام کا ستون ہے، جس کو عماد الدین کہا گیا ہے، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، اہم ستون، اس کے بعد فرضیت میں رتبے کے اعتبار سے زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے 80 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ساتھ بیان کیا ہے۔ گویا یہ دونوں، نماز اور زکوٰۃ، اسلام کے دو اہم رکن ہیں، دونوں اسلام کے مضبوط پلر ہیں، اور دونوں اسلام کے وہ فرائض ہیں جو ایک ساتھ بیان کیے گئے، اور جب تک ان دونوں فریضوں کو انجام نہ دیا جائے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ توبہ کرنے کے بعد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کوئی مشرک تمہارا دینی بھائی تبھی ہو سکتا ہے جب وہ شرک سے توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کریں شرک سے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، تب ان کی راہ چھوڑ دو، ورنہ گھیرے رہو، ان کافروں کو گھیرے رہو، ان پر قدغن لگائے رہو، یہاں تک کہ جب شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کی راہ چھوڑ دو۔ یعنی وہ تمہارے بھائی ہو گئے، اب ان کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا اسلام لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی شرک سے توبہ کرے، اب بنیادی طور پر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ یاد کیجئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد اول کا وہ تاریخی جملہ جو انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعتراض بھی کیا کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ ان سے کیوں قتال کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھیے، واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لأقاتلنہم، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، نماز کی ادائیگی کو تسلیم کرے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو تسلیم نہیں کرے گا، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ اور انہوں نے استدلال میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ واشهد من شہد اللہ الہ الا رسول اللہ، تو اس میں فرمایا آپ نے کہ اس نے اپنی جان کو اپنے مال کو محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے کسی حق کا انکار کرنے کے سبب۔ اور کیا زکوٰۃ اسلام کا حق ہمارے مال پر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا، جبکہ وہاں روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے واضح تھی کہ جو کوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے، ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکوٰۃ امرت ان اقاتل الناس، مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیں، ویقیم الصلاۃ ویؤت الزکوٰۃ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تب جا کر کے ان سے قتال نہیں کرنے کا ہے۔ اگر یہ حدیث شیخین رضی اللہ عنہما کو، ابو بکر و عمر کو معلوم ہوتی تو بالکل کلیئر تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس وقت شیخین میں گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر موجود نہیں تھے، تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے استدلال کیا الا بحق الاسلام، کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے کسی حق کا انکار کرتا ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا، اور زکوٰۃ اسلام کا حق ہے،
یہ انہوں نے احساس کیا. لیکن ماشاءاللہ وہاں کلیئر روایت بھی دوسرے صحابی کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس تھی جو اس وقت ان دونوں شیخین کے نگاہ میں نہیں تھی, جس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہا کہ مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاں وقت کہ لوگ کلمہ پڑھیں, اللہ کی وحدانیت میری رسالت کی گواہی دیں, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. جب تک اتنا نہیں کرتے اس وقت تک مجھے ان سے قتال کرنا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ابھی بتا رہی ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر توبہ کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, تب ان کی راہ چھوڑو, ورنہ گھیرے رہو, تبھی یہ تمہارے دینی بھائی ہیں, ورنہ دینی بھائی نہیں ہیں. ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا نہایت اہم فریضہ ہے, اور اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور انکار نہیں کرتا ہے, صرف بخالت کی وجہ سے نہیں دیتا ہے, تو اسلامی حکومت اس کو قید و بند کی صحبتوں سے دوچار کرے گی, اس کو سزا دے گی, بلکہ اسلامی اگر حکومت ہو تو زور زبردستی اس کا مال لے لیا جائے گا, گورنمنٹ کی طرف سے لے لیا جائے گا. فرضیت کو مانتا ہے, بخالت کی وجہ سے نہیں دیتا, تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر سختی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دے. اور اگر حکومت اسلامی ہو تو پھر تو زبردستی اس کی پراپرٹی سے, اس کے مال سے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ لے لی جائے گی. اور اگر کوئی انکار کر دے تب تو دائرہ اسلام سے ہی خارج, مرتد ہے, یہاں تک کہ وہ پھر توبہ کر کے اسلام میں آئے اور کلمہ کی تجدید کرے. بزرگوں, دوستو, یہ زکوٰۃ جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے, وہ جس کی فرضیت کے اوپر بے شمار دلیلیں موجود ہیں. ابھی دو آیتیں آپ نے سنی کہ کوئی کافر ہمارا دینی بھائی ہو نہیں سکتا, کسی کافر کی راہ اس وقت تک چھوڑی نہیں جا سکتی, گھیری رکھی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ نہ قائم کرے. اور اسی طریقے سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی آیت تقریباً 82 مقامات کے اوپر قرآن مجید کے اندر موجود ہے, جس سے اس کی فرضیت کا احساس ہوتا ہے. اسلام کے ارکان کا بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ, زکوٰۃ. پھر ہے وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر کی متفق علیہ روایت ہے بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت. تو یہ بہت دلیلیں موجود ہیں, بڑے مصالح اور عظیم مقاصد اور فوائد کے تحت اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ ہم پر فرض کی. یہ زکوٰۃ ہمارے نفس کا تزکیہ, قلب کی تطہیر اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اسی کے ساتھ مال پاکیزہ ہوتا ہے اور مال بڑھتا ہے, اور صاحب الاموال کے مال تلف و ضیاع سے, ضائع اور برباد ہونے سے بچتا ہے. اموال محفوظ رہتے ہیں, جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال محفوظ رہتا ہے. بر و بحر کے اندر وہ مال ہلاک نہیں ہوتا, خشکی اور تری میں وہ مال ہلاک نہیں ہوتا جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے. تو انسان کا نفس پاک ہوتا ہے اور انسان کا مال پاک ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اس عظیم حکمت کی طرف اشارہ کیا, بیان فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے, تطہرہم بہا, اور آپ صدقے کے ذریعے ان کی تطہیر کیجئے, ان کے قلب کو پاکیزہ کیجئے. وتزکیہم بہا, تزکیہ فرمائیے. زکوٰۃ کے معنی تطہیر اور زکوٰۃ کے معنی نما, بڑھوتری. مال بڑھتا ہے, مال پاک ہوتا ہے, انسان کا نفس بخالت کی صفت سے پاک ہوتا ہے. اسی کے ساتھ یہ مسلم معاشرے کے اندر اجتماعی کفالت کا ذریعہ ہے. کسی انسانی سوسائٹی کے اندر اجتماعی کفالت اور محتاجوں کی حاجت براری کا وہ انتظام نہیں ہے جو اسلام نے زکوٰۃ کے طور طریقے سے اور زکوٰۃ کے ذریعے کفالت کا انتظام کیا ہے. زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے قرض داروں کے قرض ادا کیے جاتے ہیں, مسکینوں کی حاجت, فقیروں اور مسکینوں کی حاجت پوری کی جاتی ہے. زکوٰۃ کے ذریعے ماشاء اللہ تالیف قلب کی جاتی ہے. زکوٰۃ کے ذریعے وہ مسافر یا ایسے مسافرین جو بے گھر سے باہر ہیں اور جن کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے, گھر تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مجاہدین فی سبیل اللہ کی تجہیز یعنی ان کی تیاری, ان کے لیے آلات جہاد خریدنے کا کام کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے بہت سارے اور دوسرے مقاصد ہیں جو زکوٰۃ سے ادا ہوتے ہیں.
اسی کے ساتھ زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم ہوتا ہے، اخوت اور بھائی چارگی کی فضا استوار ہوتی ہے۔ اسلام کے ذرّی دور کے اندر، اسلام کے ذرّی دور میں، ترقی یافتہ دور میں، اسلام کے روشن دور میں، اسلام کے روشن دور میں کیفیت یہ تھی کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ پر عمل کیا، اسلام کے نظام زکوٰۃ پر شرعی طریقے پر عمل کیا اور دوسرے فرائض اسلام کو ادا کیا، تو ماشاء اللہ مسلمانوں کے درمیان الفت اور محبت کی فضا قائم تھی، اسلام غالب تھا اور اسلامی عدالت کا جھنڈا لہراتا تھا، اور زکوٰۃ دینے کی برکت کی وجہ سے، مالوں کی صحیح زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایسا دور بھی اسلامی تاریخ کے اندر گزرا ہے کہ مال والوں کو بمشکل ہی زکوٰۃ کے مستحقین ملتے تھے جن کو وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، کیونکہ ساری زکوٰتیں نکل جانے کے بعد لوگ ماشاء اللہ محتاج نہیں رہے اور وہ زکوٰۃ سے بہت حد تک بے نیاز ہو گئے۔ تو ایسا بھی دور آیا ہے۔ آج بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر اصحاب الاموال، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کر دیں اور اس کے ڈسٹریبیوشن کا، اس کی تقسیم کا بہت معقول انتظام ہو اور وہ زکوٰۃ ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں جائے اور وہ مستحقین کو سمجھ کر کے اور اس کے مدات میں اگر صحیح طریقے سے خرچ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی فقیر اور مسکین آپ کو نہیں ملے گا، اور ہر آدمی کے پاس اتنی رقم سال بھر کے لیے ہو جائے گی جس سے وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کا انتظام کر سکے۔ یہ اتنا زبردست انتظام ہے۔ پہلے کے مقابلے میں ماشاءاللہ اسلامی ملکوں کے اندر دولت کی بہت بہتات ہے، اور پہلے کے مقابلے میں غیر اسلامی ملکوں کے اندر بھی یا جمہوری ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، آپ اندازہ کیجیے اس وقت لوگوں کے پاس روپے کی ریل پیل 10-20 سال 25 سال پہلے شہر کے مسلمانوں کا کیا حال تھا، آج لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ وہ اس وقت تو پہلے سے زیادہ لوگوں کے پاس پیسے آ گئے، اور ماشاءاللہ اکثر لوگ کھاتے پیتے خوشحال ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے کچھ کما لیتے ہیں، تو محتاجین اس کے مقابلے میں کم ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا سسٹم صحیح ہو جائے اور لوگ ایمانداری کے ساتھ ایک ایک پیسے کا حساب کر کے، اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، نقدی کا، زیورات کا، کاروبار کا، بلڈنگوں کا، جو ان کے تجارتی بلڈنگ ہیں یا کرائے جو آتے ہیں، یا پیداواری زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے، یا جو لوگ مویشی پالتے ہیں وہ اپنی مویشیوں سے، جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنی دکان کے ایک ایک سامان سوئی دھاگے تک کی قیمت کو جوڑ کر کے اگر نوٹ کریں اور اس میں جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اگر وہ زکوٰۃ دے دیں اور امانت دار ہاتھوں تک زکوٰۃ چلی جائے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلم معاشرے سے فقر و مسکنت کا اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھا جائے، اس کو اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کی شکر گزاری سمجھی جائے جو اس نے مال کی شکل میں مالداروں کو دی ہے، اور وہ خوشی بخوشی زکوٰۃ ادا کر دیں اور محتاجوں اور مسکینوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ رب العالمین نے زبردست فضیلت بتائی ہے اس کی، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل الی آخر الآیہ۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں بویا جائے، اللہ کے فضل سے وہ پودا نکلے اور پھر وہ پودا بالیوں والا ہو، ایک پودے کے اندر 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ، گویا کہ ایک دانے سے 100 دانہ، ایک دانے سے 100 دانہ، گویا 700 گنا، ایک دانے سے 100 دانہ ہوا اور ایسی 7 بالیاں ہوئی تو 700 دانے ہوئے، گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک ہوا، اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا 100، یہ کسی بھی عمل کا سب سے زیادہ ثواب ہے جو مقرر ہے، اور اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ حسن نیت دیکھتا ہے کسی کی تو اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے 700 سے بھی آگے دیتا ہے۔ ویسے عام طریقے سے نیکیوں کا ثواب کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا ہے۔ عبادتوں کے اندر صرف روزہ ایک واحد بندگی ہے جس کا ثواب اللہ نے متعین اور محدود نہیں کیا، کہا اس کو ہم پر چھوڑ دو، ہم جو چاہیں گے دیں گے، اور کتنا دیں گے اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، گویا وہ بے حساب ہے، وہ بے حساب ہے، کیونکہ اگر 700 ہوتی تو وہ ان نیکیوں میں داخل ہو جاتی، گویا 700 ہی نہیں، بہت زیادہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو عبادتوں میں صرف ایک روزہ ہے جس کا ثواب اللہ نے متعین نہیں کیا، ان لمٹ ثواب، اتنا ثواب ہے کہ ہمارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، اتنا ثواب ہے رب العالمین کے یہاں روزے دار کا۔
لیکن روزے کے علاوہ جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا ثواب کم سے کم 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا ثواب پائے گا کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا پائے گا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہتا ہے اس کے ثواب میں اور مضاعفت کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے جو خوش دلی سے دیتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کو اللہ کا فرض سمجھ کر ادا کیا جائے، مال کا شکرانہ سمجھ کر ادا کیا جائے، اور خوش دلی سے ادا کیا جائے، اور بلا کم و کاست ادا کیا جائے، صحیح صحیح حساب کر کے دیا جائے، اور دینے کے وقت کوئی استعلا نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، غریبوں پر احسان نہ ہو، ان کو اذیت پہنچانا مقصود نہ ہو۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جس محتاج اور مسکین کو دیتے ہیں یا جس مدرسے کو دیتے ہیں اس کے اوپر دھونس نہیں جماتے، احسان نہیں جماتے، یا جس کو دیتے ہیں اس کو اذیت نہیں پہنچاتے، جلی کٹی باتیں نہیں سناتے، کہتے نہیں بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی، میں نے تم کو فلاں موقع پر رقم دی تھی، زکوٰۃ کی رقم دی تھی، 10,000 روپے سے ہم نے تمہارا تعاون کیا تھا، ارے وہ تو اللہ کا مال تھا، وہ اللہ کا مال تھا، آپ پر واجب اور فرض تھا، وہ تو دینا ہی دینا تھا آپ کا۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہو کہ مال کی زکوٰۃ دیتے ہو اور پھر احسان جتاتے ہو اور اپنے ثواب کو باطل کرتے ہو۔ جو لوگ خوش دلی سے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، احسان نہیں جتاتے، جن کو دیتے ہیں ان کو اذیت نہیں پہنچاتے، جلی کٹی نہیں سناتے، گالی گلوچ نہیں بکتے، تو انہی کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت اللہ کے یہاں ثواب ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، نہ ان کو ماضی کا غم کرنا ہے نہ مستقبل کا خوف کرنا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے زبردست فضیلت بتائی۔ اور اس کے برخلاف اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، احسان جتاتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے صدقات کو باطل کرتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا حق ہے، اس میں بخارت کرنے والے کے لیے، کمی کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ مشہور آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو کنز کرتے ہیں، خزانہ کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ ماشاءاللہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس کنٹل بھر سونا اور چاندی ہے تو بھی کیا فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے اس وقت تک وہ کنز ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد کنز نہیں رہتا۔ تو جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز کر کے رکھتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، ولا ينفقونها، ہاں مؤنث کی ضمیر ایک کی طرف لوٹایا فضہ کی طرف، لیکن مراد ہے چاندی اور سونا دونوں۔ کبھی کبھی مفرد کی ضمیر لائی جاتی ہے لیکن مراد ہوتا ہے معطوف معطوف والے دونوں، تو کہا ولا ينفقونها، اس کو خرچ نہیں کرتے، چاندی کو، صرف چاندی کو نہیں، چاندی اور سونا دونوں کو، کیونکہ ذکر آیا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور ضمیر لا رہا ہے اللہ تعالیٰ ولا ينفقونها فضہ کی طرف، تو صرف چاندی نہیں خرچ کرنے کا، سونا اور چاندی دونوں کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سونا اور چاندی دیا ہے دونوں میں سے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کنز کر کے رکھتا ہے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، عام طریقے سے بشارت کا لفظ خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رب العالمین نے یہاں عذاب کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر کبھی کبھی یہ لفظ بشارت اکثر تو خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی عذاب علیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب بعض علماء نے کہا مجازن استعمال کیا گیا ہے، ٹھٹھا مذاق کے طور پر، کیا ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی؟ یہ بشارت اچھی چیز کی دی جاتی ہے کہ خراب چیز کی دی جاتی ہے؟ لیکن الحمدللہ صحیح قول یہ کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے، ہر لفظ اپنے حقیقی معنی میں ہے، مجازی معنی نہیں ہے، قرآن مجاز سے پاک ہے۔ تو یہ معنی ہم کریں کہ بشارت کا لفظ اکثر خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو اللہ نے یہاں استعمال کیا، کہا فبشرهم بعذاب، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ اکبر، جس دن ان کے سیم و زر پر سونے اور چاندی کے اوپر آگ رکھ کر کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا۔ جو چیز نیچے ہوتی ہے آگ اس کے اوپر ہوتی ہے تو نیچے کی چیز کافی گرم اور تپ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ لکڑی جل رہی ہے اس میں اوپر سے کوئی چیز ڈالے، وہ جتنا گرم ہوگی اس سے زیادہ سامان کو نیچے ڈالا جائے اور اس کے اوپر آگ رکھ کر کے لکڑی رکھ کر کے جلایا جائے تو نیچے کی جو چیز ہوتی ہے، نیچے کی جو لکڑی ہوتی ہے، اوپر کی لکڑی کے مقابلے میں نیچے کی لکڑی میں گرمی اور تپش زیادہ ہوتی ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ سونا چاندی نیچے رکھیں گے، جہنم کی آگ اوپر رکھیں گے،
تاکہ یہ بالکل تپ جائے، اور تپنے کے بعد پیشانی کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغیں گے، کیونکہ یہ سب رئیس الاعضاء ہیں، یہاں داغنے سے دماغ بالکل جل جائے گا۔ دائیں پسلیوں کی طرف داغیں گے، کلیجی، تلی، جتنی کچھ چیزیں آرگنس ہیں، نازک اعضاء ہیں باڈی کے اندر، وہ جل جائیں گے۔ پیٹھ کی طرف سے داغیں گے تو قلب پیٹھ سے قریب ہوتا ہے، اس لیے قلب جل بھن کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ بخیلوں کی عادت ہوتی ہے جب ان سے کچھ مال مانگو اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے تو پہلے پیشانی پہ بل پڑتا ہے، سوچنے لگتے ہیں، پھر ذرا کروٹ بدلتے ہیں اور اس کے بعد پیٹھ دکھا کر چل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جیسے جیسے بخیلوں کا تیور ہوتا ہے، پہلے پیشانی پہ بل پڑتا ہے، پھر کروٹ لیتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں اور اس کے بعد پشت دکھا کر چلے جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو داغے گا۔ فبشرہم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ کہے گا یہی وہ سیم و زر ہے، یہ سونا چاندی ہے جس کو تم اپنے لیے خزانہ بنا کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے خزانہ جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی سونا اور چاندی والا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی بھی شخص جو اپنے مال کو کنز بنا کر رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مال کو قیامت کے دن نہایت خطرناک گنجا سانپ بنا دے گا، جس کے زہر سے بال اس کے اڑ چکے ہوں گے۔ بال کیا ہوتا ہے؟ رواں ہوتا ہے، یا سر کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے باریک سا، وہ اڑ جاتا ہے جی، اور دو نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے ہوں گے اس کے آنکھ کے اوپر، جس سے اس کی خوفناکی ظاہر ہو رہی ہوگی جی۔ یا اسی طریقے سے یہ کہہ لیجئے کہ اس کے گل پھڑے سے جھاگ نکل رہا ہوگا زہر کا، اور وہ اس کو گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ اس کے دونوں گل پھڑوں کو پکڑے گا، چیرے گا اور یہ کہے گا انا مالک انا کنزک، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تلاوت کے بعد، حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ بخالت کر کے یہ نہ سمجھے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ بہت برا کر رہے ہیں۔ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جو وہ بخالت کر رہے ہیں وہ مال ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا، دیکھو سانپ بنا کر ڈالا جائے گا۔ تو اس طریقے سے سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس مال ہے اور وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی اطاعت سمجھ کر، حسن نیت کے ساتھ اس فریضے کو مسلمانوں کو چاہیے کہ ادا کریں اور مستحقین تک پہنچائیں۔ بزرگوں، دوستو، آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہمارے یہاں مالوں میں، متعدد مالوں میں ہوتی ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، خطبہ جمعہ کا تفصیل کا متحمل نہیں ہے۔ جو پیداواری زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مویشیوں کے اندر جو مویشی ہوتے ہیں خرید و فروخت کے واسطے، تو ان کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے سونے چاندی یا کاغذی نوٹ جو کرنسی نوٹ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جی۔ اب وہ اس کو آپ چاہے سونے کو جس شکل میں رکھیں، بسکٹ بنا کر کے رکھیں، یا عورتیں زیور بنا کر کے رکھیں، استعمال کے زیوروں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک کہتے ہیں استعمال کے زیوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ صحیح قول، راجح قول یہ ہے کہ سونے کے اندر، چاندی کے اندر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں موجود ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو۔ عام مسند احمد اور سنن میں روایت ہے کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ آئی مانگنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وفی ید ابنتہا، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تو کیا یہ بات پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ان 2 کنگنوں کے عوض آپ کے 2 کنگن پہنائے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ اس خاتون نے اس کو کنگن کو اٹھایا اور کہا ہما للہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں صدقہ کرتی ہوں، ایسا زیور نہیں رکھنے کا جو ہمارے لیے زہر بن جائے۔ تو یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ تمام اپنے زیورات خیرات کر دیں، مقصود یہ ہے کہ زیور کی زکوٰۃ ہے۔ 85 گرام یا 90 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے 2.5%۔ 100 گرام میں 2.5 گرام کے اعتبار سے عورتیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں جو ان کے پاس زیورات موجود ہیں۔ لیکن اگر 85 یا 90 گرام سونا نہیں ہے یا 600 گرام چاندی بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو الحمدللہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس بسکٹ ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر 90 گرام ہے اس کے پاس، اس میں اس کو دینا ہے۔ 2.25 گرام سونا، اس کی زکوٰۃ واجب ہے، اس کو دینا ہوگا۔ جب 90 گرام سے کم آ جائے گا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سونے کی زکوٰۃ پیسوں میں دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 90 گرام جو اس سال تھا وہ اگلے سال بھی 90 ہی ہے، اس کے بعد والے سال میں بھی 90 ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ پیسے سے دے رہے ہیں، سونا تو کاٹ کاٹ کر کے دے نہیں رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 90 کا 90 90 کا 90 ہر سال رہتا ہے، زکوٰۃ اس پہ ہر سال آتی ہے۔
لیکن اگر اسی 90 گرام سے ہم 2.25 گرام نکال دیتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد کبھی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں ہوتی. لیکن لوگ روپے پیسے سے نکالتے ہیں، زکوٰۃ اس سے واجب ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ اگر آپ روپے پیسے رکھتے تو روپے پیسے کی زکوٰۃ آپ کو الگ لگتی، سونے کی زکوٰۃ ایک مرتبہ لگتی. لیکن سونا جوں کا تو ہے، روپے سے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ سونے میں لگتی چلی جائے گی. میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کے کاروبار میں شیئر میں پیسے لگاتے ہیں. وہ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، میرے 10 لاکھ انویسٹ ہیں، کسی کمپنی کو دیا، سیمنٹ والی کمپنی کو، بجلی کی کمپنی کو، ریلائنس کو، اس کو، یہ سمجھ کر کے کہ جس میں سودی کاروبار بیسیکلی نہیں ہے. اگر آپ دیتے ہیں 10 لاکھ روپے اس میں لگاتے ہیں، اس سے جو منافع آتا ہے اس منافع پر آپ کی زکوٰۃ ہوتی ہے، 10 لاکھ پہ نہیں، کیونکہ وہ انویسٹ کیا ہوا ہے آپ کا. وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، جیسے زمین ہے، زمین سے غلہ نکل رہا ہے. لیکن اگر آپ پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، 4 آدمی مل کر کے 1 کروڑ کی زمین لیا ہوا ہے تو 1 کروڑ روپے کے اوپر زکوٰۃ لگے گی آپ کی. اور اگلے سال اگر اس زمین کا ویلو 2 کروڑ ہو جائے گا اور سب کے 50 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں تو 2 کروڑ کے اوپر یعنی 50 لاکھ کے اوپر آپ کی زکوٰۃ لگے گی. اگر وہ 10 لاکھ انویسٹ کیے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو فائدے مل رہے ہیں، ہر مہینے یا ہر 6 مہینے پر آپ کو ریٹرن اس کا آ رہا ہے، کاروبار میں روپیہ لگا ہوا ہے، تو جو روپیہ لگا ہوا ہے استثمار میں فائدے لینے کے لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے فائدے میں ہے. لیکن اگر آپ کے پیسے کہیں محفوظ ہے، بینک میں ہے، تو ماشاءاللہ زکوٰۃ اس سے لگے گی آپ کو. اور اگر بلڈنگ بنائے ہوئے ہیں خریدنے اور بیچنے کے لیے، اس کی پوری قیمت پر زکوٰۃ لگے گی. کرائے کی بلڈنگ ہے، اس سے جو کرایہ آتا ہے سال بھر کے اخراجات کے بعد رقم بچتی ہے اور کم سے کم 600 گرام چاندی کی قیمت بچ رہی ہے تو اس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو مسائل کو سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے جن لوگوں کے پاس کاروبار ہے وہ کاروبار کا بالکل حساب کریں. میں نے کہا نا کہ سوئی سے دھاگے تک کا انتظام کریں، اس کو ایکوریٹ لکھیں اور دیکھیں کہ صاحب وہ 600 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچا کہ نہیں. مثال کے طور پر اگر 600 گرام چاندی کی قیمت اس وقت اگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ صاحب 50,000 ہے یا 60,000 روپے ہے، اگر اتنے کا کاروبار ہے آپ کا تو زکوٰۃ لگے گی. ورنہ اگر چاندی کا نصاب جو 600 گرام ہے اتنی قیمت کی بھی اگر آپ کے پاس تجارت نہیں ہے تو الحمدللہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن 600 گرام چاندی یا اس کے ابو اگر آپ کا کاروبار ہے تو کاروبار کا حساب کیجیے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کاروبار تو کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارے قرض بھی ہیں. تو اگر قرض تھا آپ کا یا آپ کے پاس محفوظ رقم 2 لاکھ روپے کی ہے، اس پہ زکوٰۃ پڑ رہا ہے، 5,000 روپیہ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن ہے کیا کہ آپ کے اوپر 50,000 روپے کا قرض ہے جو آپ نے ادا نہیں کیا ہے. تو آپ نے کیوں نہیں ادا کیا؟ اب جب کہ قرض آپ پر ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کم کرنے کے لیے آپ قرض کو سامنے لاتے ہیں. آپ کو قرض ادا کرنا تھا تو زکوٰۃ کا پیریڈ آنے سے پہلے آپ کو زکوٰۃ دینے سے پہلے دوسروں کا قرض دے دینا چاہیے. تو علماء نے یہ کہا ہے، راجح قول یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس رقم ہو، اس پر قرض بھی ہو اور زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو قرض زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. جتنی رقم آپ کے پاس ہوگی، پونجی ہوگی، پوری پونجی کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. تو کاروباری حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے کاروبار کا صحیح حساب لیے. ایک لم سم اندازہ کر لیا کہ ہمارے کاروبار 2 لاکھ کا ہے، ارے ہو سکتا ہے وہ زیادہ کا ہو، تو حساب کیجئے کہ کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کے روپے کسی کے پاس ہیں، 2 لاکھ روپے آپ نے کسی کو قرض دیے ہیں، ماشاءاللہ کسی دوست کو دیا ہے، رشتہ دار کو دیا ہے، ایسا آدمی ہے کہ جب آپ مانگیں گے دے دے گا. 6 مہینے، سال، 2 سال کے لیے قرض لیا ہے، انشاءاللہ جب مانگتے دے دیتا. تو اگر ایسے آدمی کے پاس آپ کا قرض ہے تو آپ کو اس قرض کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن ایسا آدمی ہے ٹال مٹول کرتا ہے، دینے کا نہیں ہے، دے دے گا تو دے دے گا، نہیں تو نہیں دے گا، کچھ بھی پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، مانگ کے تھک گئے، تو ایسے مال کے اوپر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے. جب کبھی وہ مال دے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ واجب. لیکن اگر ہم کو آپ نے کسی کو یا دوست کو دے رکھا ہے، ماشاءاللہ وہ بھی توانا ہے، پیسے کے اعتبار سے مضبوط ہے، جب آپ چاہیں گے وہ آپ کی زکوٰۃ آپ کے پیسے لوٹا سکتا ہے، تو ایسا مال زکوٰۃ کے لائق ہے. آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، نہیں تو آپ کی مرضی ہے، جب وہ دے گا تو آپ زکوٰۃ دیجیے گا، لیکن جتنے سالوں تک قرض رہا اس کے یہاں اتنے سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب ذرا فرق سمجھیے. اگر ایسے شخص کے پاس ہے جو خوشحال ہے، جو قرض آپ کا ادا کر سکتا ہے، تب اس کو ہر سال زکوٰۃ ادا کر دیجیے. اگر 2 لاکھ کسی کو قرض دیا ہے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہر سال دیجیے. نہیں دینا چاہتے ہیں، 3 سال کے لیے قرض انہوں نے لیا ہے، 3 سال کے بعد جب 4تھے سال میں اس نے لوٹایا تو 3 سال کی زکوٰۃ آپ کو اس کی دینی پڑے گی. لیکن اگر آپ نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ دیا ہے، 2 مہینے کے واسطے لیا اور مانگتے مانگتے 2 سال ہو گئے اور پتہ نہیں کہ کب دے گا، تو آپ کو کسی 1 سال کی بھی زکوٰۃ اس پیسے پر نہیں لگے گی. جب وہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا تب جا کر کے زکوٰۃ، کیونکہ کوئی یقینی صورتحال نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی سوخت کر دے، بے ایمانی کر جائے.
تو اس کی زکوٰۃ کدھر لگے گی؟ لیکن ہاں ماشاءاللہ اچھے آدمی کو دیا ہے، آپ کے قرضے مل سکتے ہیں، واپس ہو سکتے ہیں، دینے والا آدمی ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی ہوگی، یا جب روپیہ ملے تو اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ غرض یہ کہ اس طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس کی تفصیل ہونی چاہیے۔ جو بلڈنگیں کرایوں کے لیے ہیں، کرائے اس میں آ رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو گاڑیاں آپ کی 4 لاریاں ہیں چلتی ہیں کرائے میں، تو اس کی جو آمدنی آتی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، لاریوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ کے گاڑیوں کا کاروبار ہے، آپ پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں، اس کو ریپیئرنگ کر کے بیچتے ہیں، تو جب زکوٰۃ واجب ہوگی تو آپ کے گیرج میں جتنی گاڑیاں ہوں گی اس کی ایٹ پرسنٹ جو قیمت لگتی ہوگی اس قیمت کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہوگا۔ لیکن اگر 10 گاڑیاں ہیں اور 10 گاڑیاں کرائے پہ چل رہی ہیں تو کرائے سے جو رقم آ رہی ہے اس کے اوپر سال گزرنے سے ہوگا۔ 10 بلڈنگ ہے، 10 بلڈنگ کرائے پہ لگی ہوئی ہے تو کرائے کی آمدنی پر سال گزرنے سے زکوٰۃ ہوگا۔ لیکن 10 بلڈنگ بنا کر کے بیچنے کے واسطے رکھے تو 10 بلڈنگ کی جو قیمت ایٹ پریزنٹ ہوگی، ابھی اس وقت جو قیمت ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو لوگ بہت بے اعتدالی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے اور ہر آدمی ایکوریٹ اپنا حساب نکالے زکوٰۃ کا، تو الحمدللہ اتنی بڑی رقم موجود ہو جائے گی کہ مسلم معاشرے کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور مسائل کیا حل ہونے ہیں؟ زکوٰۃ کا مستحقین اللہ نے متعین کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الی آخرہ۔ مالدار کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے الا یہ کہ وہ سرکاری طور پر متعین ہو زکوٰۃ کی رقم جمع کرنے اور اس کو تقسیم کرنے کے اوپر۔ حکومت نے متعین کیا، اسلامی حکومت۔ یہ جو انڈیویجولی لوگ چندہ کرتے ہیں یا کسی مالدار نے کسی کو 10 لاکھ روپیہ دے دیا کہ اس کو تقسیم کر دو، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ مجاہد فی سبیل اللہ ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی مالدار زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ 2 آدمی آپ جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا قرض تھا آپ کے اوپر، جی لڑائی ہو رہی تھی، درمیان میں ہم چلے گئے، ہم نے کہا بھائی کیوں لڑتے؟ کہا 1 لاکھ روپیہ میرا لیے ہوا ہے، یہ دیتا نہیں ہے، بہت پریشان کرتا ہے، مارا پیٹی کی نوبت ہے، فتنہ ہے، مقدمہ بازی کی نوبت۔ کہا بھائی مت جھگڑو، میں ہی دے دیتا، اور میں نے دے دیا، اور میری یہ نیت ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ کی رقم سے لوں گا، تو مجھ کو حق ہوتا ہے کہ بیت المال میں جا کر کے یہ میں کہوں کہ 2 بندے جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، میں نے ان کے قرض کو ادا کر کے فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قبیصہ الہلالی نے کہا کہ یا رسول اللہ انی تحملت حمالتن، میں نے ایک آدمی کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا، لڑ رہے تھے انہوں، اس کے بعد میں نے قرض لے لیا اپنے سر پر، میں نے ادا کر دیا۔ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے پاس زکوٰۃ کی رقم آتی میں دے دیتا، الحمدللہ۔ تو اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں اور کسی کے 10 لاکھ روپے کا بندہ تھا اور بہت لڑائی پٹائی کی نوبت تھی، گولی چلنے کی نوبت تھی، کہا بھائی مت لڑو میں دے دیتا، اور آپ کی نیت ہے کہ زکوٰۃ سے میں لے لوں گا، آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ زکوٰۃ سے لینا چاہتے ہیں، الحمدللہ بیت المال میں آئیے، اسلامی بیت المال میں، وہاں سے وہ رقم آپ کی ادا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے، جائز ضرورت کے لیے، لیکن اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، تو آپ اس قرض دار کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے دیجیے۔ غلاموں کو آزاد کیجیے، آپ غلام تو نہیں ہیں لیکن بے قصور مسلمان ٹاٹا کیس میں ہیں، جی ATS والوں نے پھنسا رکھا ہے، ان کے کیس مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، ان کی گردنوں کو چھڑانے کے لیے جیل کی سلاخوں سے باہر لانے کے واسطے بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ تو اصل میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن آج کل دعوتی کاموں کے اندر بھی، دعوتی کاموں کے اندر، پمفلیٹ کے اندر، اشتہارات کے اندر، بک اور بکلیٹ وغیرہ جو دعوتی کام چیزیں ہیں، دعوتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کے اندر آپ زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی مسافر ہے، لاکھ پتی کروڑ پتی ہے جی، لیکن سفر میں آیا حیدرآباد، اس کا سامان لٹ گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے جانے کو، گھر سے اس کے جاننے والے یہاں ہیں، وہ چاہے تو قرض لے سکتا ہے، لیکن وہ قرض لینا نہیں چاہتا۔ اگر آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے میں مسافر ہوں، میں لٹ گیا ہوں، میرے پاس جانے کو کرایہ نہیں ہے، تو آپ اس کو کرایے کی رقم اور راستے کے خرچ زکوٰۃ کی رقم سے دے دیجیے۔ اس طریقے سے مسلم معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، آپ کے مالداروں سے لے کر آپ کے ہی معاشرے کے، مسلم معاشرے کے فقیروں اور محتاجوں پر رقم لوٹائی جاتی ہے جی۔ تو اس سے گویا کہ تکافل اجتماعی کفالت ہوتی ہے، مسلم معاشرے کے اندر خوشحالی آتی ہے، اتحاد و اتفاق آتا ہے، اور غریبوں کے دلوں سے مالداروں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ لہٰذا اس فریضے کو اللہ رب العالمین کا فریضہ، مصلحت پر مبنی فریضہ سمجھ کر قبول کیجئے، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیجئے۔ مالداروں کے اوپر مال میں زکوٰۃ ہے 2.5%، جی 2.5% زکوٰۃ ہے، مال اللہ نے دیا ہے 2.5%، تمام اخراجات کے بعد آپ کے پاس جو رقم بچتی ہے اس میں 2.5%، 97 روپے 100 میں 97 آپ کی ضرورت کے لیے اللہ پاک چھوڑتا ہے، آپ کے پاس صرف 2.5 روپے لیتا ہے، اتنی قلیل رقم لیتا ہے جس سے آپ کی مالداری متاثر نہیں ہو اور غریبوں کی حاجت بھی پوری ہو جائے۔ گویا بہت مال سے اللہ تھوڑا مال لیتا ہے،
اس لیے اس کو خوش دلی سے ادا کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے فرائض پر، اپنے احکام شریعت پر خوشی بخوشی نیک نیتی کے ساتھ اطاعت کے جذبے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان مبارک ایام کو جن سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے شب و روز سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب مردوں کو، عورتوں کو توفیق اچھی عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ کی رقم ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ماں باپ ہمارے غریب ہیں، ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی کھانے پینے کے واسطے۔ لیکن آپ باپ سے، ماں سے الگ رہتے ہیں، لیکن ماں باپ نے اپنی ادائیگی کی کوئی سبیل نہیں ہے، تو بیٹا بیٹی اپنے مال کی زکوٰۃ ماں باپ کو ادائیگی یا قرض کے لیے دے سکتا ہے، کھانے پینے کے واسطے، کیونکہ کھانا پینا اولاد کے اوپر ماں باپ کا واجب اور فرض ہے۔ کھانا کھلانا، پہنانا، علاج دوا کرنا اولاد کے اوپر فرض، یاد رکھیے گا۔ تو زکوٰۃ کھانے پینے کے لیے نہیں، لیکن ہاں اگر والد مقروض ہیں تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی، ان کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ بیوی کا کھانا خرچ آپ کے ذمہ واجب ہے، فرض ہے، اس کی جائز ضرورت کی تکمیل آپ پر فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن بیوی کسی ضرورت کی وجہ سے قرض دار ہو گئی ہے، اس کے پاس 2 لاکھ کے قرض ہے، تو آپ بیوی کے قرض کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتے ہیں۔ باقی جو رشتہ دار ہے، آپ کے بھائی ہیں جو آپ سے الگ رہتے ہیں، آپ کی بہن ہے جو شادی شدہ ہے، آپ کے بہنوئی ہیں جو آپ سے الگ رہتے ہیں، کثیر الاولاد ہیں، آمدنی نہیں ان کے پاس، 10,000 کی تنخواہ ہے اور جنوین خرچہ ان کا 15,000 ماہانہ ہے، تو آپ 5,000 روپے زکوٰۃ سے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ کسی کافر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، الا یہ کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو، تو آپ اسلام کی طرف مائل کرنے کے واسطے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو بعض محلوں میں مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے، محلے کا چودھری ہے، بڑا آدمی ہے جی، یا آپ سمجھ لیجئے کہ بدماش قسم کا آدمی ہے، مسلمانوں کو ٹارچر کرتا ہے، اگر آپ اس کو 10-20 ہزار روپیہ سال کے زکوٰۃ کی دے دیتے ہیں اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی طرف سے ڈیفینس کرتا ہے، تو کافروں کے شر سے بچانے کے لیے بھی مسلمانوں کو آپ وہ رقم دے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی مسلمان ہوا لیکن کمزور ایمان کا ہے، اگر زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ڈائیورٹ ہو جائے، تو اگر ایسا خاص کے رئیس آدمی ہے، ذمہ دار آدمی ہے، قبیلے کا سردار ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دو تاکہ وہ اسلام پہ رہے اور اس کا قبیلہ اسلام پہ رہے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں قوانین ہیں کہ جو بچے آپ کے الگ ہیں، جو بیٹی آپ کی شادی شدہ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیجیے۔ علماء نے کہا بیٹی کے ہاتھ میں نہ دے کے داماد کے ہاتھ میں دے دیجیے، اچھا ہے۔ اور اگر بیوی مالدار ہے اور شوہر غریب ہے اور بیوی کے پاس بڑی پراپرٹی ہے، تو بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی پر شوہر کا خرچ واجب نہیں ہے، شوہر پر بیوی کا خرچ ہے، تو خرچ کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے بیوی کو، ہاں قرضوں کی ادائیگی میں دے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ حضرت زینب ثقفیہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی، ان کے پاس زیورات تھے، ان کے یہاں زکوٰۃ نکلتی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کس کو زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم اور ہمارے بچے تمہارے زیور کی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا میرے شوہر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا بالکل عبداللہ نے صحیح کہا، تمہاری زکوٰۃ کا مستحق تمہارا شوہر اور تمہارا بیٹا ہے۔ اور جو شوہر کو زکوٰۃ کی رقم ملی بیوی سے، وہ بیوی اس رقم کو پھر شوہر کو جو ملی، وہ شوہر اس رقم کو بیوی پر کھانے خرچے کے نام پر کر سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا وہ مستحق ہو گیا۔ اب وہ جو بیوی کو دے رہا ہے وہ خرچ دے رہا ہے، ماہانہ خرچ دے رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کے اندر تفاصیل ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ابھی ایک صاحب کا آیا کہ بیٹی اپنے باپ کو سود دینا چاہتی، یہ زکوٰۃ دینا چاہتی، کیا حکم ہے؟ باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے جو شادی شدہ ہے، الحمدللہ تو اس میں اسلام کے اصول اور قوانین ہیں اور اس کی پوری تفصیل آئی ہے۔ تو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اور زکوٰۃ دینے والے کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تو سمجھ کے دے کہ کون اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ جی تم کماتے ہو، تمہاری تجارت ہے یا تنخواہ ہے، تمہاری ضرورت کے لیے ہے، نہیں دے سکتے، لیکن مان لو کہ ایک آدمی سوٹ بوٹ میں آیا ہے، اچھے لباس میں آیا ہے، اور تم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہو، کہیں باہر کا رہنے والا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم دو، میں اس کا مستحق ہوں، تو آپ ظاہر ہے کہ اگر کشمیر کا ہے اور بہار کا ہے اور بنگال کا ہے، آپ اس کی تحقیق کہاں سے کریں گے؟ تو اگر وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے، جو لوگوں کی میل کچیل ہے، تو آپ اس کو دے ڈالیے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنے کی۔ تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگا کہ ہاں یہ آدمی مستحق ہے، رات میں مثال کے طور پر آپ گئے مسجد میں، اندھیرا تھا یا ایسا، کوئی بوڑھا نظر آیا اور آپ نے 1 لاکھ روپے کی گڈی نکالی اور اس کو ہاتھ میں دے دیا، یہ کہا کر کہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور اس نے اس کو لے بھی لیا،
آپ نے یہ سمجھ کے دیا کہ یہ محتاج ہوگا، لیکن وہ خود اپنے آپ میں مالدار تھا، آپ کی یہ اجتہادی غلطی ہو گئی تو الحمدللہ آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی۔ لیکن دیدہ دانستہ یہ سمجھ کے کہ کوئی مالدار ہے دے، اگر آپ اس کو دے رہے ہیں، یا جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، کافر ہے، اسلام کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے، کئی کے واسطے اس کو زکوٰۃ دینا، لیکن آپ کافروں کو زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں، مالداروں کو دے رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ آپ کی مقبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ آپ یا تو امانت دار ہاتھوں میں سونپیے تاکہ وہ تحقیق کر کے دے دیں، یا نہیں تو پھر آپ تحقیق کیجئے اپنی حد تک، جہاں تک تحقیق نہیں ہوتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر صلاۃ بھیجی صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ نے اس پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ہے تو ہو جائے گا، 900 کا تو 100 گرام سے زیادہ ہے، 90 گرام کا وزن معلوم کرو، 90 گرام ہونا، بعض ہمارے کا 85 گرام ہونا، بعض ایسے بھی بات کا 90 گرام، 90 گرام کا فتویٰ لیتے ہیں تو 90 گرام 10 گرام کا تولہ نہیں ہوتا، تولے کا وزن 11 گرام سے بھی تھوڑا زیادہ ہوتا، تولہ جو ہوتا ہے 11 گرام کے قریب 11.5 گرام کے قریب ہوتا، تو آپ آج کل کے اسٹینڈرڈ وزن 1 گرام پر لے آؤ، اس کو لے جاؤ سنا کے یہاں دیکھو اس کو کتنا وزن ہے، وزن کر کے دیکھو، اگر 90 گرام سے اوپر ہے زکات رکھیے، 90 گرام سے نیچے ہے تو زکات نہیں لگے، کتنی لگے گی؟ 100 گرام میں 2.5 گرام، یعنی 40 گرام میں 1 گرام کے حساب سے جتنا سونا 90 گرام سے جتنا اوپر ہے 40 گرام میں 1 گرام کے حساب سے زکات۔ نہیں جو سونے کا ریٹ ہے وہ بیچنے کا ریٹ نہیں، وہ تو سراڑوں کی اپنی مونوپولی ہے کہ وہ دیں گے تو 3000 کا دیں گے گرام، اور جب آپ سے لیں گے تو 2900 کا لیں گے، تو ان کی مونوپولی، ان کی کمائی ہے، جو سونے کا ریٹ ہے وہ لیتے ہیں۔ شیخ یہ جو بینک کی انٹرسٹ ہوتی ہے، بینک سے انٹرسٹ کی جو رقم بنتی ہے اس سے جو نا اس طرح مسافر جو ہے آسام وغیرہ برما میں جو ان کے حالات خراب ہوئے ہیں دے سکتے ہیں ان پہ۔ جزاک اللہ شکر۔ ایک ہی گھر میں اگر رہتے ہیں، السلام علیکم، ایک ہی گھر میں اگر رہتے ہیں چھوٹے بھائی، اگر وہ آپ سے الگ ہے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ بڑے بھائی ہیں، چھوٹا بھائی آپ کا ہے، باپ مر گیا، اس کی خود و نوش کی تربیت کی ذمہ داری آپ پر ہے، اب تو نہیں دیں گے، لیکن آپ الگ ہیں، ایک فلیٹ میں ہے، دوسرے فلیٹ میں آپ کا دوسرا بھائی ہے، دونوں کے چولہے چوکے الگ ہیں، آپ اپنا کماتے وہ اپنا کماتا، آپ مالدار ہیں وہ غریب ہے، آپ اپنی زکات اس کو دیں۔ زکات سید کو دے سکتے کیا؟ سید شاید یہ ٹائٹل ہے آل بیت کا، کیا جو اپنے کو کہتے ہیں آل بیت بیسیکلی زکات کی رقم ان کے لیے جائز نہیں، ان کو ملتا تھا اس کی عوض میں غنیمت کے مال سے ملتا تھا، مال فے سے ملتا تھا، لیکن اب ادھر غنیمت کا مال کدھر ہے؟ مال غنیمت ہے، مال فے ہے، نہ کوئی ایسی وقت کی جائیداد ہے جس سے سیدوں کی ضرورت ہے پوری کی جائے، تو ایسی صورت میں جبکہ کہیں اس کے ذرائع نہیں ہے، آپ محتاج ہے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، تو بعض علماء نے کہا کہ ایسی مجبوری میں جب کوئی ذریعہ اس کے لیے دوسرا زکات کا دوسرا سبسٹیوٹ دوسرا نہیں ہے تو زکات کی رقم کو دے سکتے۔ شیخ اگر کسی سے قرضہ آنے کا ہے تو ہم لوگ اس کو قرضہ معاف کر کے وہ رقم زکات میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ سوال آپ نے کیا، آپ نے کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پر 50,000 روپیہ قرض دیا، نہیں دے رہا ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، غریب آدمی ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو وہ 50,000 میں نے تم کو دیے تھے، میں اس کو تم کو زکات سمجھ کر کے دیتا ہوں، یہ زکات نہیں ہے، کیونکہ زکات میں اللہ تعالیٰ کا خود من اموالہم صدقۃ، صدقہ
समझ करके लेने का, सदका समझ कर देने का। तो जिस वक्त दिया जाए उस वक्त ज़कात की नीयत होनी चाहिए, और लेने वाला ज़कात समझ करके ले। आपने दिया था ध्यान दे करके, अब आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं ज़कात नहीं। कि अगर एक शख्स किसी को ज़कात देने के लिए कहे, अगर ये हो सकती है कि आप उसको 50,000 रुपया मोहताज गरीब आदमी है अपने पॉकेट से निकाल करके दीजिए, ये कि लो ये तुम्हारे ऊपर ज़कात की है, तुम मोहताज हो, ज़कात दिया, अब तुम इससे अपने कर्ज अदा करो। अगर वो दोनों में तय हो गया, अगर मैं तुमको ज़कात दूं तो तुम मुझे कर्जा अदा कर दोगे, ये तय होकर अगर दिया असल में देखो अल्लाह ताला नीयत को जानता है, वाला मकसूद ये है कि कर्ज को ज़कात में डाइवर्ट नहीं करना। ज़कात देने के वक्त नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह मैं अपने माल की ज़कात दे रहा हूँ, सामने वाला मुस्तहिक हो। देने के वक्त और लेने के वक्त आप और ईदा असल मसला ये है शेख, मैं एक जगह चिट्ठी डाला था कि हर माह कुछ पैसे जमा कराते हैं, तो वो एक साल के बाद वो पूरी रकम पलट कर हम ही को ही आती है। जैसे मैं कोई चिट्ठी चलाता है 5-5 हज़ार महीना देता है, तो फिर वो जब चिट्ठी उठती है तो पैसा पूरी मुश्त वापस आती है। 5,000 जमा करते हैं वही रकम देता है? जी हाँ, नहीं वही रकम देता है। पूरे लोगों को जमा करके उसमें हराश करते हैं। जैसे 1 लाख रुपए की चिट्ठी है, ज़रूरतमंद आदमी कभी उसको 80,000 में ख़रीदेगा, कभी 70,000 में ख़रीदेगा, तो 30,000 रुपये जो एक्स्ट्रा जो बढ़ते हैं वो सारे हिस्सेदारों में तकसीम करता है। वो एक सूरत चिट्ठी की ये है। दूसरी चिट्ठी की सूरत यह है कि बाहमी ताउन के लिए एक 4-5 दोस्त मिलकर अपना पैसा इकट्ठा करते हैं माहाना, और एक साथी को पूरी मदद कर देते हैं, फिर दूसरे महीने में दूसरे साथी को करते हैं। ये 2 तरीक़े की चिट्ठियाँ हैं पर। तो ये इनका सवाल ये है कि ये जो जमा कर रहे हैं चिट्ठी का पैसा, क्या उसके ऊपर ज़कात देंगे ये? अच्छा, जो चिट्ठी चला कारोबार में अगर दिवालिया हो गया है तो आप उसको दूसरे मद से ज़कात की रकम मदद कर दें, उसके बाद वो चिट्ठी की रकम वापस। अच्छा माशाअल्लाह। तो दिवालिया हो गया तो आपको दूसरे मद से पैसे नहीं। मैं देखिए, अगर ज़कात के लिए दोस्त को पैसे दिया और दोस्त का से ज़कात के पैसे गुम गए तो दोस्त क्या करना? देने वाले को फिर देना पड़ेगा। ये तो हमारा आप इनको हमारा दार बनाया, ये गुम हो गए, जा रहे थे, किसी ने चक्के ने बैग पकड़ा और लेकर के भाग गया। ये आपके वकील थे, आपके नुमाइंदे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, आपका काम करने जा रहे थे ज़कात देने के लिए, या इनके पास आपने अमानत रखी थी, तो इन पर तावान नहीं है, आपको ज़कात जैसा आप बोले, आप वालिद साहब को दे सकते हैं, कर्ज अगर है तो उनको ज़कात दे सकते हैं, या बीवी को दे सकते हैं। कोई छोटा भाई अगर कर्ज है किसी का तो उसको भी दे सकते हैं क्या? शेख, मैं 6 महीने पहले 15-20 लाख लगा के जो है दुकान डाला, उसके ऊपर ज़कात 6 महीने पहले 6 महीने वाला लगा कर 6 महीने में नहीं, 1 साल पूरा, 1 साल पूरा लगता है। 1 साल पूरेगा तो उसको 20 लाख की दुकान करी थी। अगर वो मान लो कि अल्लाह बरकत से तुम्हारी काम मान लिया, अगर वो 20 लाख की बनती है, ये मत समझना कि हमने 20 लाख से शुरू करा था। इसको ज़कात वाजिब होगी, उसको जो सामान का वैल्यू होगा, दुकान में जो सामान होगा उसकी कीमत लगेगी। और मान लो कि 10 लाख से कारोबार शुरू किया था, लेकिन 1 साल के बाद कारोबार 5 लाख पे आ गया, तो 5 लाख की ज़कात लगेगी। ये नहीं कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 10 लाख किधर है नहीं, और 10 लाख से किया था वो 20 लाख बन गया। उसके कारोबार में मुनाफे आते रहते, घटाओ घटी बढ़ती होती है। आदमी कारोबार से पैसे निकालता है, दूसरे काम में इन्वेस्ट करता है, फिर पैसे करता है, क्योंकि उसमें आमदन उसके पैसे की घटी बढ़ी होती रहती है। तो कारोबारी हज़रात ज़कात इस वक्त 1 साल में उस वक्त जो कारोबार का वैल्यू है उसकी कीमत होगी। ये नहीं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, साल भर रहा 6 महीने। शेख अस्सलाम वालेकुम। चिट्ठी है ना खुरा अंदाजी वाली, लेकिन मैं जमा रहा हूँ, मसूल हूँ,
तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक चिट्ठी मुझे फ्री में दे दें, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सबसे वसूल कर रहा हूँ। दुरुस्त हो गया। जी हाँ, एक चिट्ठी। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी पहले तो आप ये बताइए कि ज़कात का मायना क्या है। और कुछ लोग मुस्तहक़ होते हुए भी शर्माते हैं, नहीं लेते हैं ज़कात, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ये ज़कात देने से उनकी मुसीबतें बलाएँ हमारे पर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। एक माँ के 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए जो ना हर बच्ची को 3-3 तोले सोना निकाल के रखे हुए, तो क्या उस पर ज़कात देना है उनको? तीनों बच्चों के नाम पे 3-3 तोले अलग अलग करके रख दिए। बच्चियों की शादी के लिए सोना खरीदें या मकान खरीदने के वास्ते सोना खरीदें या शादी के लिए रकम जमा करें या किसी और चीज़ के लिए रकम जमा करें, अगर वो सोना 90 ग्राम है तो आप पर ज़कात। बेटियों की शादी के लिए पैसे आपने लगाए रखे हुए हैं, उस पर ज़कात माने। बिल्डिंग खरीदने के लिए आप 40 लाख रुपये जमा करके रखा है, 40 लाख रुपये की ज़कात दे दीजिए। बिल्डिंग खरीदिएगा ब्याज पर आपको ज़कात देंगे। और याद रखिए कि जेवरात सिर्फ सोने और चांदी के हो तो ज़कात लगेगी। अगर 1 करोड़ में डायमंड का आपके पास आ रहा है 1 करोड़, तो 1 करोड़ की ज़कात दे दें। अगर डायमंड है आपके पास, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ज़कात जिन मालों पर वाजिब होती है वो माल अल्लाह ताला ने बयान फरमाती है। शादी का सोना जो जमा करके रखते हैं, हाँ अगर डायमंड के आप कारोबारी हैं, ताजिर हैं, तो आप गोया के तिजारत में आ रहे हैं, तो आपकी दुकान में जितनी हीरे जवाहरात है उनकी जो कीमत लगेगी उसमें 2.5% लगेगा। लेकिन अगर किसी ने 1 करोड़ का हीरा रखा हुआ है, आपकी नकूदी पे 1 करोड़ का हीरा चढ़ा हुआ है, 5 करोड़ का हीरे का हार है, सोने चांदी का कोई जरूरत नहीं, जितना सब डायमंड, करोड़ों की मालियत से बदल रही है, फिर क्या ज़कात है? अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने बोला था बर्मा और आसाम में जो मुसलमान परेशान हुए उन्हें इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हैं। जो माल हम खुद खाना पसंद नहीं करते, हमारे घर वालों को देना पसंद नहीं करते, हम कैसा उन्हें दें? ये असल में जो बैंक में इंटरेस्ट के जो पैसे आते हैं उस सिलसिले में उलमा की राय मुख्तलिफ है। शेख अल्लामा इब्न हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि वो सूद का पैसा कहीं कुछ हो मत लो, नापाक माल को हाथ मत लगाओ। लोगों का शेख इस्लाम के खिलाफ पैसों का इस्तेमाल करते इंटरेस्ट दे देते गैर मुस्लिम तंजीमों को, अब मुसलमान के खिलाफ से माफी हो जाते हैं, फिर वो इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च करते, अरबों डॉलर खर्च करते इस्लाम को उठाने के लिए। इस्लाम का क्या नजरिया ही है? मैं पूछो, दूसरा नजरिया उम्मा का ये है कि रुपया दे दिया जाए और
رکھیے گا لیکن اگر لیتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اپنے فائدے کے لیے تو لے نہیں سکتے، دوسرے کو دینا، دوسرے کو گھر میں لیٹرین باتھ روم بنا دو، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے پریشان ہے، مکان بنانے کے لیے پریشان ہے، اور لوگ اس کے پاس دوسری زکاتوں کی رقم نہیں دے پا رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ پیسے آپ کو لیکن مسئلے میں ایسا ہے تو سود کی رقم، لیکن اب آپ کی مجبوری یہ ہے کہ روپیہ بینک میں ڈالیں گے ہی، گھر میں حفاظت نہیں ہو رہی ہے، بینک میں ڈالتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہے آپ کا، سیونگ اکاؤنٹ کے مجبور ہے، اس پہ وہ انٹرسٹ چھوڑ رہا ہے، اب لینا آپ کی مرضی ہے، اگر لیتے ہیں تو کیا کریں تب یہ سوال کھڑا ہوگا، لیکن اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہو آپ بینک میں روپے ہی نہ ڈالیں، آپ کو سود ہی نہ آئے، یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں بنتا ہے، لیکن جب سود کی رقم آ رہی ہے وہاں سے آ جا رہی ہے بینک سے، اور بینک میں پیسہ جمع کرنا آپ کی مجبوری بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اس پیسے کا کیا ہونا۔ السلام علیکم۔ کوئی شخص 3 لاکھ روپے اپنے سونے کی زکوٰۃ دے رہا ہے، تو کیا وہ 3 لاکھ روپے پر اس کو زکوٰۃ نہیں ہے؟ کرنسی میں زکوٰۃ دے رہا 3 لاکھ روپے کی، 3 لاکھ سونے کی، نہ وہ جو 3 لاکھ جو دے رہا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ حصے والوں کو دیں گے، آئیے السلام علیکم جی شیخ، کاروبار میں جو انسٹرومنٹ استعمال میں آتے ہیں جو اس میں زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر کاروبار میں مسلسل اور اس کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار میں میں جا رہا ہے اور ہتھیار خریدنے میں جا رہا ہے، بنا ثواب کی نیت سے لے کر بانٹ دو بول رہے ہیں، یہ نہیں اس میں بنا ثواب کی نیت سے لے لو بول رہے ہیں۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء نے کہا اس کو چھوڑ دو، مسجد میں جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے، اس سے اسلام نہیں مٹے گا۔ ارے لوگ اپنے بجٹ کا آدھا بجٹ، اپنی ملک کی آمدنی کا آدھا بجٹ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آپ ٹیسٹی بات کریں، ان کے یہاں کروڑوں ڈالر سال میں خاص کیے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، اس سے کیا اسلام ہو جاتا ہے؟ مندر میں جائے کہیں بھی جائے، تم اگر نہیں لینا چاہتے ہو جا کے اکثر علماء یہ کہا ہے کہ لے لو، اکثر علماء کہتے ہیں لے لو، لینے کے بعد کیا استعمال ہونا، اس استعمال کے طریقے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ لیٹرین باتھ روم بنا دو، یا کھانے پینے کے واسطے بھی دو، یا غریب ہے تو اس کی بچی کی شادی میں لگا، علماء کا اختلاف ثواب کی زمین تھا بھائی، ہر طرح کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی کوئی کہنا کہ آپ کو بینک کا جو انٹرسٹ ملا، اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں ثواب آپ کو کیا ملتا؟ اتنا پاک مال ہے، وہ آپ کے لیے تو ناپاک ہے، ناپاک مال ہے آپ تھوڑی ملے گا۔ اگر جس کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت میں، ایسی ضرورت میں دے، ایسی ضرورت میں دے، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہاں ثواب کا نہیں ہے۔ شیخ ایک صاحب کا سوال ہے یہاں پر کہ ملگیوں کی پگڑی پر زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ ان کی ملگی کو لیا تو اس کی ایڈوانس جو دیتا ہے پگڑی بولتے ہیں، دکان کے لیے، آپ دکان کے لیے پگڑی دیا ہے، آپ کو پگڑی آپ کی سے وہ تو آپ کی جمع رقم، چاہے تو ہر سال دے دیں یا نہیں، تو جب آپ پگڑی واپس لیں گے جتنے سالوں کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی اتنے سالوں کی زکوٰۃ ایک سال۔ سوال تو نہیں کہ سوالات ماشاءاللہ ختم ہو گئے ہوں گے۔ میں شیخ محترم سے تمام احباب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شیخ سے امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ جب آپ حیدرآباد آئیں گے تو انشاءاللہ ایک خطبہ جمعہ اور ایک درس ہماری مسجد کے لیے انشاءاللہ آپ کا مختص رہے گا۔ جزاک اللہ شیخ۔